نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مالك أنا كنزك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین اور سامعات، ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے رب نے زندگی کے قیمتی لمحات سے نوازا. قیمتی ہی نہیں بہت قیمتی لمحات سے نوازا. ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں
انسان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن ہر بار نہیں آتی. یہ گھڑیاں، یہ لمحے، یہ وقت ہر سال آتا ہے لیکن ہر انسان ان گھڑیوں کو پاتا نہیں. کچھ اس سال ہے، کچھ اگلے سال نہیں ہوں گے، کچھ پچھلے سال تھے لیکن اس سال نہیں ہیں. اور ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان کی سحری بھی کر رہے ہیں اور افطاری بھی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب بھائیوں کا روزہ رکھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کا قیام کرنا قبول فرمائے. یہ قیمتی گھڑیوں سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ان عبادات کو بھی قبول فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، آپ حضرات خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کو مکمل کر رہے ہیں اور صیام و قیام کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث آپ نے چند دن پہلے یا ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے رمضان کے شروع ہونے وقت جب رمضان شروع ہوا تھا آپ نے یہ حدیث تو سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صیام کا اہتمام کرتا ہے، جو سحری افطاری کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے. پھر آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد ایک عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ رب العالمین نے مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں ہے، کیونکہ اس عبادت کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور میرے روزے کا اہتمام کرتا ہے کہ روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو منع کر دیا، روک دیا، فرمایا اے میرے فرشتوں، یہ روزے کا اجر نہیں لکھنا، یہ روزے کا ثواب نہیں لکھنا. کیوں؟ فرمایا اصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، رب العالمین جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے بندے نے، میری بندی نے روزہ رکھا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں. اور کل قیامت کا دن ہوگا، یہ میرے بندے اور میری بندیاں روزہ میرے لیے رکھ رہی ہیں اور کل قیامت والے دن میں ان کو اجر بھی خود ہی دوں گا، اجر سے بھی میں خود ہی نوازوں گا. صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندی روزہ رکھتی ہے، جو مرد حضرات روزہ رکھتے ہیں، جو خواتین حضرات روزہ رکھتی ہیں، فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے. صرف اس وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، رمضان کے قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بھولے بالے بندے یہ میرا ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ پر عمل کرتے ہیں، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے بندے میریاں بندیاں میری عبادت کرتی ہیں، میں ان کو انعام کیا دیتا ہوں، ان کو اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا جو بندہ رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کو یاد کرتا تھا، فرمایا وہ رمضان سے پہلے 19 حروف پڑھتا تھا، 19 لفظ پڑھتا تھا، تو ملتا کیا تھا؟ فرمایا رمضان سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا اس کو 190 نیکیاں ملتی تھی۔ کتنی؟ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کتنے کیا ملتی تھی؟ 190 نیکی۔ فرمایا یہی بسم اللہ جب میرا بندہ میری بندی رمضان کے اندر پڑھتے ہیں تو فرمایا 1330 نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے۔ یہ کس کی برکات ہے؟ یہ رمضان کی برکات ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس کی تلاوت کر لیتا ہے، فرمایا اس کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ جو بندہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ پھر اسی سورۃ اخلاص کے حوالے سے ہی نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ اخلاص کی تلاوت 10 مرتبہ کرتا ہے یعنی کہ 10 دفعہ پڑھتا ہے، میں اس کا ایک گھر، ایک محل، ایک کوٹھی جنت کے اندر تیار کر دی جاتی ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ جو سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا ایک گھر بنتا ہے، ایک محل بنتا ہے، ایک کوٹھی بنتی ہے۔ آج والدین ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے گھر بنانے پہ اپنی ساری جگہ پونجی لگا دی ہے، پھر جا کے گھر بنا، پھر جا کے گھر تیار ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، میرے خیال سے ہم ایک وقت میں 3-4 قرآن مجید پڑھنے کا اجر ثواب لے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے سورۃ اخلاص کے حوالے سے ہی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ کا فلاں ساتھی فلاں شخص جب سفر کے اندر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، فرمایا نماز جب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی جی یہ آپ کا صحابی ساری نماز میں ایک ہی سورت پڑھتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بار بار پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اس شخص کو اس صحابی کو بلایا گیا، کہا یہ عمل تو کیوں کرتا ہے؟ فرمایا میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو واقعتاً ہی یہ بات کہتا ہے اور سچ اور حق کہتا ہے، صحیح کہتا ہے کہ تو اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا یہ تیری محبت تجھے جنت کے اندر لے جائے گی، یہ تیری محبت تجھے
جنت کے اندر لے جائے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ لیکن آج ہم کس کو بہتر کہتے ہیں، کس کو اچھا کہتے ہیں؟ جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، جس کو جاب اچھی مل جاتی ہے، جس کو کاروبار اچھا مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اچھا انسان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ قیامت والے دن قرآن انسان کی سفارش کرے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں آپ حضرات کو کوئی اور بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ اس وقت اس کا علم ہونا، پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند ہفتوں سے ہمارے اوپر بارش برس رہی ہے۔ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بارش کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ لیکن یہی بارش جب زحمت بن جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، تم پورے کے پورے اسلام میں، دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ حج البیت، اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا دیا تھا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ کیا حکم دیا ہے سورۃ توبہ کے اندر؟ فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ فرمایا اپنی فصل کا حق ادا کرو جسے تم اس کو کاٹتے ہو۔ کلمہ شہادت میں پڑھتا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے میں رکھتا ہوں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیا نہیں کرتا؟ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اگر آپ غور کریں، سمجھیں تو ہماری عبادات کا انحصار، ہماری عبادات کی بنیاد زکوٰۃ پہ ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ پیدل سفر کرتا ہے، ادھر کا گھر کا نہیں، وہ ادھر کو جاتا ہے۔ اس سفر سے مراد خاص سفر ہے۔ کس کا؟ بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا۔ فرمایا ایک بندہ پیدل سفر کرتا ہے اور بیت اللہ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے کیا بولتا ہے؟ یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ ملبس حرام، مطعم حرام،
ومشرب حرام. فرمایا اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تیری آہو بکا، تیری آواز لگانا، تیرا دعا کرنا قبول نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ حجر اسود کے اوپر جس کی پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پڑنے کے ساتھ ہی وہ بندہ جو بھی دعا کرے گا دعا کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن کیا ماجرا ہے؟ اس بندے نے پیدل سفر کیا ہے، پیدل گیا ہے، مسافر ہے، سفر کے آثار موجود ہیں، لیکن عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور اللہ سے التجا کر رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کا رب سن ہی نہیں رہا. اس کا رب سن ہی نہیں رہا. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ملبس حرام. اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو سوٹ کپڑا پہنا ہوا ہے، جو جوتی پہن کے گیا ہے، جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ملبس حرام، یہ حرام کا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمٌ حرام. اس نے جس چیز کے ساتھ اپنا پیٹ بھرا ہے اس میں حرام ہے، حرام کا لقمہ ہے. وَمَشْرَبٌ حرام. جس پانی نے اس کو توانائی دی ہوئی ہے، اس کو صحت دی ہوئی ہے، اس کو بیماری نہیں ہے، وَمَشْرَبٌ حرام. اس کا پینا بھی حرام کا ہے. اس کا رب اس کی دعا کو کیسے سنے؟ اس سارے کا سارا، اس کا وجود، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام ہے، پھر اس کا رب اس کی دعا کو کیسے سنے؟ اب حرام کیسے ہوا؟ میرے محترم بھائیوں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے کے لیے. اسی لیے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، نمازی جنت میں جائے گا. یہ ہے نا. قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز نہیں ہوگی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اکثر و بیشتر ہمارے بزرگ ساتھی ماشاءاللہ دیندار بھائی نماز کا تو کہتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا کسی کو نہیں کہتے. جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے پھر منڈا ڈال لیتے ہیں. میرے محترم بھائیو، زکوٰۃ 3 وجہوں سے دی جاتی ہے. زکوٰۃ دینے کی 3 وجہ ہیں. زکوٰۃ دینے کی 3 وجہ ہیں. سب سے پہلی وجہ اللہ کے اطاعت، اللہ کا حکم، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ پہلا پارہ ہے، آپ پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں. جب اپنے بچوں کو نماز کا کہتے ہیں نا، ساتھ زکوٰۃ کا بھی بولتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پہلے نماز کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، پھر جماعت کا حکم ہے. پہلے نماز کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ کا، پھر جماعت کا. ہم نماز بھی کرتے ہیں، جماعت بھی کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. یا دوسری چیز جو ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، مال کا حق ادا کرنے کے لیے. وہ مال تب تک پاک ہوتا ہی نہیں ہے، حلال ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. تو جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو حلال کیسے ہوگا؟ تیسرا برکت کے لیے. کس کے لیے؟ برکت کے لیے. کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے،
اے اللہ اس کا میں نے حق ادا کر دیا ہے، اب جو کچھ میرے پاس ہے، جتنا رہ گیا ہے، اس میں برکت تو نے دینی ہے۔ لیکن ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کی 50 من ہوئی ہے یا 40 من ہوئی ہے، وہ 1 توڑا دیتا ہے۔ کتنے توڑے دیتا ہے؟ 1 توڑا۔ کسی غریب کو دے دیا، کسی نمازی کو دے دیا، کسی محتاج کو دے دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، تو کیا کہتا ہے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، میں نے مال کا حق ادا کر دیا۔ یا پھر ایک اور ماڈرن طریقہ، ہمارا ماڈرن طریقہ، جن لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ دیتے ہیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی مالیت ہے تو میں نے نکالنی ہے، لیکن وہ نکالتے نہیں ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ اس زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے چلے جاتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ زکوٰۃ دے کے ہم کوئی احسان نہیں کرتے، ہم احسان جتلاتے ہیں۔ ہم غریبوں کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں اور پورا سال دیتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں ہمارے سامنے اٹھے نہ، یہ ہمارے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ اب کچھ حضرات ماشاءاللہ حاجی نمازی، وہ زکوٰۃ کے پیسے کو جمع کر لیتے ہیں، اس سے کاروبار کرتے ہیں اور پورا سال ایسے ہی دیتے رہتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا جس مال سے، جو مال زکوٰۃ کا ہے، جو رقم زکوٰۃ کی ہے، اس سے تم تجارت کاروبار کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کر لیں، کیا اس مال سے جو پرافٹ ہوگا وہ بھی دیا جائے گا؟ وہ بھی دیا جائے گا۔ اور پھر ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، جس کو دل چاہ دے دیا، لیکن قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 مصارف بیان کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا جن کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء، پہلا جو حق ہے وہ فقراء کا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر، لاچار، بے بس۔ انما الصدقات للفقراء، پہلا حق فقراء کا ہے، فقیروں کا ہے، لاچار اور بے بسوں کا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے تو ٹیکہ لگائی ہوئی ہے، نشانی لگائی ہے، جو اس کو ہی دینی ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا دوست یار ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ رمضان میں کون سا شیطان ہے؟ رمضان میں شیطان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھ دیا ہے، جکڑ دیا ہے، پھر کون سی چیز ہم سے کرواتی ہے؟ اور میرے محترم بھائیو، شیطان سے پہلے کیا تھا؟ شیطان سے پہلے کیا تھا؟ شیطان کا اپنا نفس، شیطان کا اپنا نفس، اپنی جان۔ شیطان تو مردود، تو اس کو ابلیس تو بعد میں بنایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تب کون سا شیطان تھا؟ تب کوئی شیطان تھا؟ تب تو کوئی شیطان نہیں تھا، لیکن بڑکایا کس نے تھا؟ چلایا کس نے تھا؟ اس نفس نے، اس جان نے۔ ابھی آپ نے خطبے کے ذریعے الفاظ سنے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا، ابلیس کو، شیطان کو کہا۔ یہ شیطان تو بعد میں بنا، رب کی نافرمانی کرنے پہ بنا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟
اس کی اپنی انا تھی، اپنی مرضی تھی۔ آج زکوٰۃ دینے والے کی بھی اپنی مرضی ہے، زکوٰۃ دینے والے کی بھی اپنی مرضی ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ جب زکوٰۃ کا ٹائم ہو جائے کہ پورا سال ہو گیا ہے تو زکوٰۃ دے دو۔ کیا کر دو؟ زکوٰۃ دے دو۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے یاد آیا کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ درہم کی شکل میں یا دینار کی شکل میں گھر میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک دیا کسی کو نہیں۔ نماز پڑھی، سلام پھیری اور گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی جی سلام پھیرنے کے بعد فوراً کیسے چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی آپ گھر کیوں گئے تھے؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا تھا، یہ میں سوچ رہا تھا، یہ میں غور کر رہا تھا کہ میرے گھر میں زکوٰۃ کی کچھ رقم درہم دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ میں جب تک کسی کو دے نہ لوں میں رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ساری عبادات بھی کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، سحری افطاری بھی کر رہے ہیں، قیام و صیام کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کمال بھی کھا رہے ہیں۔ جب نکال نہیں رہے تو کھا رہے ہیں نا، جب مال نکال نہیں رہے تو کھا رہے ہیں نا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب تک تیسری چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہمارے رزق میں نہیں آئے گی، ہمارا مال کبھی پاک نہیں ہو سکتا، کبھی اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ پہلی چیز ہے فقراء کو دینا، فقیروں لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، والمساکین، جن کے پاس مال تو ہے لیکن ضرورت سے کم ہے، جن کے پاس مال تو ہے لیکن ضرورت سے کم ہے، ان کے گھر کے معاملات اخراجات نہیں چل سکتے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن نشانہ بنا کے کسی کو نہیں دی جاتی۔ اور جب زکوٰۃ دینی ہے نا، اس بات کو یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ احسان نہیں کر رہے، اپنا مال پاک کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا مال پاک نہ کرتے تو آپ کبھی حلال نہ ہوتے، آپ کی کبھی کوئی عبادت قبول نہ ہوتی۔ وہ آپ کے لیے سبب بنا ہے، وہ آپ کے لیے سبب بنا ہے کہ آپ کے مال کو پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، آپ کی عبادت کو حلال کیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہمارا مال دولت پاک ہو سکتے نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ زکوٰۃ کا مال دیتی نا، درہم دینار دیتی، اس کو عطر لگاتی، خوشبو لگاتی، تاکہ جس کو میں دوں وہ خوش ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ جس کو میں دوں وہ میرے سامنے سر نہ اٹھائے، وہ میرے سامنے سر نہ اٹھائے۔ تکبرانہ ذہنیت، سوچ جو بندہ رکھتا ہے اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ عبادت ہوتی ہے عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے۔ ائمہ سلف صالحین، محدثین، کتاب جو ہے تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں، ان کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب زکوٰۃ دیتے تو سجدے پڑ جاتے، جب زکوٰۃ دیتے تو سجدے پڑ جاتے کہ اللہ میں نے زکوٰۃ تو دے دی لیکن تو قبول کر لینا۔ اللہ نے زکوٰۃ دے کے کوئی تیر نہیں مارا، کوئی احسان نہیں کیا۔ اللہ نے اپنا مال پاک کیا ہے، اللہ نے اپنے مال کو پاک تو کر لیا ہے لیکن اس کو قبول کر لینا۔ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے،
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ مجھے رزق دینا پاک۔ وہ رزق پاک کب ہوگا؟ جب تک ہم اس کا حق کی ادا نہیں کریں گے۔ وعملا متقبلا، اے اللہ قبول شدہ عمل کرنے کی توفیق دینا۔ وہ قبول کب ہوگا؟ جب تو اپنی مرضی سے کرے گا۔ جب تو اپنی مرضی سے کرے گا وہ قبول کیسے ہوگا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب زکوٰۃ دیتی اس کو عطر وغیرہ لگا لیتی تاکہ جس کو ملے وہ خوش ہو جائے۔ اگر تو ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی جو ہے فقیر مسکین کو دینے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ سے دعا اور التجا کرتے ہیں، سمجھ لو میرے محترم بھائی آپ کی زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر تو یہ چیز نہیں ہے تو آپ اندر یہ چیز پیدا کرو۔ تیسری چیز والعاملین، جو عامل جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ کے ذمہ دار بنائے گئے ہوتے ہیں، جو پہرے دار ہوتے ہیں، جو مال زکوٰۃ کا تقسیم کرتے ہیں، ان کو بھی تنخواہیں رقم وظیفہ اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ جو ڈیوٹی والے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے ہیں، عاملین، ان کو تنخواہیں وظیفہ اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا والمؤلفات القلوب، وہ لوگ جو غیر مسلم۔ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور اٹھاتے ہیں، اٹھانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ والمؤلفات القلوب، ایسے غیر مسلم، ایسے لوگ غیر مسلم کہ جن کے ساتھ آپ تعامل کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، تو آپ کی تعاون کرنے کی وجہ سے، تمہارے مدد کرنے کی وجہ سے اگر وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ کو علم ہے، پتہ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، ہمارے دین کی طرف آ جائے گا، ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں سوچا جاتا، اور لکر والا کا آ رہا ہے اور پہلا کا آ رہا ہے تو دوسرا تیسرا کا آ رہا ہے، این نشانے سے کہا رکھے دے، یہی ہے وہ لوگ، این چند ایک کا نشانے سے رکھے دینے، اور پہلا کا دوسرا تیسرا چوتھا کا بس۔ تو میرے محترم بھائی ایسی بات نہیں ہے، دین مرضی کا نام نہیں ہے، دین سوچ کا نام نہیں ہے، دین اپنے ذہن کا نام نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب، جو غلام ہیں، قیدی ہیں، جو قید ہیں، قیدی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے آزاد کروایا جا سکتا ہے، ان کو بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا قرض اتار سکے، فرمایا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کا قرض اتارا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، پتا ہے؟ نہیں پتا۔
یہ پتا ہے 50 من ہوئی تو 1 توڑا دینا ہے، 60 من ہوئی تو صرف 1 ہی توڑا دینا ہے. لیکن اسلام یہ نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ اگر تمہاری فصل پانی کے ساتھ ہوئی ہے، جو بارش کا ہے یا نہر کا پانی ہے، ندی کا پانی ہے، اگر آپ کو اس کے اوپر مشقت نہیں کرنی پڑی تو ہر 10 من پہ 1 من ہے. ہر 10 من پہ 1 من ہے. اور جس فصل کو آپ نے ٹیوبویل سے بویا ہے، اس کے اوپر آپ کو مشقت کرنی پڑی ہے، تو اس کے میں سے جو انہوں نے ٹیوبویل کے ساتھ فصل اگائی ہے، جس کے اوپر ان کی مشقت ہوئی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، فرمایا ہر 20 من پہ 1 من ہے. ہر 20 من پہ 1 من ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں. ہماری 100 من بھی ہو جائے تو 1 ہی توڑا، 50 من بھی ہو جائے تو 1 توڑا. کہہ دی فلاں بندہ ہے، انہوں ضرورت ہی میں دیا میری فضل کا حق ادا ہو گیا. نہیں میرے محترم بھائیو، اگر ہم اسلام کے مطابق زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ قبول ہے. اگر اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیں گے تو کوئی قبول نہیں ہے. اس لیے اسلام کے مطابق زکوٰۃ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں مجاہدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور دینی چاہیے، جن کا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے. اللہ کے راستے میں وابن السبیل، مسافر کو، جو مسافر بندہ ہے نا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ یہ کہ وہ سفر کر کے آ رہا تھا، اس کا مال و متاع کسی نے چرا لیا ہے، چوری کر لیا ہے، یا وہ لٹ لیا گیا ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. میرے محترم بھائیو، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ مصارف کس نے متعین کیے ہیں؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کر دی ہیں تمہارے اوپر. ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ گلی محلے کے چوتھے پانچویں گھر کو نہیں، ان مصارف کو، ان ضرورت مندوں کو اگر نہیں دیتے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 50 من میں سے 1 توڑا، 100 من میں سے 1-2 توڑا دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ہوشیار بنتے ہیں، چلاک بنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے. تو سن لو نبی علیہ السلام کا فرمان. فرمایا کل قیامت والے دن جب یہ مال کو اکٹھا کرنے والے، مال کو جمع کرنے والے، مال کا حق ادا نہ کرنے والے، فرمایا کل قیامت والے دن آئیں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، یہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. وجہ کیا ہوگی؟ ان کے پیچھے ایک گنجا سانپ لگا ہوگا اور ان کی گردن کو آ کے لپٹ جائے گا. اور لپٹ کے پتہ کیا کہے گا؟ آج جیسے انسان کہتا نا مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری دولت میرا پیسہ میرا روپیہ، میرا درہم میرا دینار، یہی کہتے ہیں مالی مالی میرا مال. اس دن انسان نہیں کہے گا، اس دن سانپ کہے گا. اور وہ سانپ اگر زمین کے اوپر ایک پھونک مار دینا تو پوری دنیا میں جتنی ہریالی ساری ختم ہو جائے. اس سانپ کی ایک پھونک سے ساری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے، اتنا زہریلا سانپ ہے. اور جب زکوٰۃ نہ دینے والے کے سامنے وہ سانپ جائے گا نا، اس کے سارے بال سر ٹوٹ جائیں گے، گنجا ہو جائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے کو لپٹ جائے گا اور وہ چھڑانے کی کوشش کرے گا. یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے، صحیح بخاری کے حدیث ہے. اور اس کی گردن کو لپٹ جائے گا اور وہ بولے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تیرا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. دنیا میں تو بڑا ہوشیار بنتا تھا نا، بڑا چلاک بنتا تھا نا، مال کا حق ادا نہیں کرتا تھا، تجھے رب نے حکم دیا تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.
تو اپنی فصل کا حق ادا کر، جسے تو اس کو کاٹتا ہے لیکن تم مال کا حساب بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ نکال بھی لیتا ہے، لیکن دیتا کسی کو نہیں ہے، لوگوں کو للچاتا ہے، لوگوں کو مجبور کرتا ہے اور غرور کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب بھی بارش آئے، رحمت کی بارش آئے، اللہ کے فضل کی بارش آئے، یہ اللہ کا عذاب بن کے نہ آئے، تو پھر اس قرآن کی آیت کو سمجھ لو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے نفسوں کے غلام نہ بنو۔ میں کہتا ہوں جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، لیکن نکالتے نہیں، دیتے نہیں، وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، ان کا اپنا نفس ہی ان کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ، ایک اور بات، زکوٰۃ اسلامی مہینوں کے مطابق دیا کرو۔ کوئی یہ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے اور یہ اسلامی مہینوں کے مطابق دینی چاہیے، اور اسلامی مہینوں کے دن یہ انگریزی مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ جو انگریزی مہینے ہوتے ہیں اس کے 365 یا 66 دن ہوتے ہیں، 66 دن ہوتے ہیں، اور جو اسلامی مہینے ہیں ان کے دن 355 یا 356 دن ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس لیے زکوٰۃ اللہ کے لیے دیں اور دین اسلام کو سمجھ کے دیں۔ جیسے ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت ہے اور اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ تو میری سب بھائیوں سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جیسے نماز کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، صیام کو سمجھتے ہیں، قیام کو، نماز کو سمجھتے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ کو سمجھیں گے تو آپ کی ساری عبادت قبول ہو جائیں گی۔ اگر نہیں سمجھو گے پھر اسی بندے کی طرح ہمارا حال ہوگا کہ جو بیت اللہ میں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ رب پھر کہتا ہے ملبس حرام ومطعم حرام ومشرب حرام، تو سارے کا سارا حرام کا بلبوتا ہے، حرام کا لوتھڑا ہے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ اور جن میری ماں اور بہنوں کے پاس سونا یا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا، انہوں نے سونا پہن رکھا تھا، تو فرمایا کیا تو اس سونے کا حق ادا کرتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی نہیں۔ میں پھر تو نے جہنم کے انگاروں میں سے کوئی انگارہ پہنا ہوا ہے؟ سونے کی بھی زکوٰۃ دیں، اپنے مال عشر کی بھی زکوٰۃ دیں، جب مال کی بھی زکوٰۃ دیں، ہر فصل کی زکوٰۃ اور عشر دیں، تب جا کے ہمارا مال پاک ہوگا اور ہمارا رب راضی ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سارے اعمال، ساری عبادات رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام کا بہت اہم فریضہ ہے، اس کو پورا کریں تاکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ واقعتاً ہی راضی ہو جائے اور راضی ہو کے ہمیں جہنم سے بچا کے، سانپوں سے بچا کے جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.